السلام علیکم، کیسے ہیں سب بھائی اور بہنیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم یہاں آئے ہیں مسجد صحابی ابی وقاص میں. یہ چائنا میں گوانگجو کے اندر موجود ہے اور تقریباً 1300-1400 سال پرانی ہے. اس مسجد کی تاریخ کچھ اس طرح کہ 629 عیسوی میں یہاں کے ریکارڈ کے مطابق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہاں پہ شہر میں آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی. اب یہاں پہ ایک مزار بھی موجود ہے جس کو کہ سعد بن ابی وقاص کے نام سے ہی منسوب کیا گیا ہے، اور سارے یہی سمجھتے ہیں یہاں پہ کہ یہ سعد بن ابی وقاص کا ہی مزار ہے، جو کہ عشرہ مبشرہ اور اللہ کے نبی کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی احادیث اور جو ہمیں عرب علماء سے یا وہاں سے جو روایات ملتی ہیں حدیث کی کتابوں سے یا تاریخی کتابوں سے، وہاں ان کے مطابق جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص مدینہ کے اندر دفن ہے، کیونکہ صحیح مسلم یا صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص فوت ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کا جنازہ مسجد کے اندر پڑھایا جائے. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے پھر قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کے نبی نے فلاں فلاں صحابی کا جنازہ مسجد کے اندر پڑھایا تھا. تو پھر حضرت سعد کا جنازہ مسجد نبوی میں پڑھایا گیا اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا. تو یہ تو پاسبل نہیں کہ ان کو وہاں سے یہاں پر لا کر دفن کیا گیا ہو. تو یہاں پر تاریخ کے اتنے کوئی جو ہے وہ صحیح ڈاکیومنٹس موجود تو نہیں ہیں، لیکن ایک نسل در نسل جو ہے وہ سنی سنائی جو ٹرانسفر بات ہو رہی ہے کہ یہ سعد بن ابی وقاص کا ہی مزار ہے. تو یہ مسجد کی مین انٹرنس ہے باہر سے، مین روڈ سے. اور یہ مسجد اصل میں ایک باغ، ایک گارڈن کے اندر موجود ہے، اور یہاں پہ ایک بدھسٹ ٹیمپل بھی ہے شاید ساتھ میں. تو ریسنٹلی کچھ سال پہلے ہی چائنیز گورنمنٹ نے یہاں پہ کافی جو ہے پیسہ خرچ کر کے تو اس کو بہت پراپر طریقے سے ارینج کیا اور مطلب ریکنسٹرکشن کی ہے. یہ بڑی بڑی قبریں جو ہیں یہاں پر اس طرح کی 40 قبریں ہیں. اس مسجد میں انٹر ہو کے سب سے پہلے یہ والی قبریں آتی ہیں اور یہ دیکھنے میں بھی کافی پرانی لگتی ہیں. تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 40 یہ سینٹس یعنی نیک لوگ ہوا کرتے تھے. تو ایک دن سارے یہ نماز پڑھ رہے تھے 40، اور ایک شخص آیا، اس نے نماز کے دوران ہی ان 40 کے 40 کو قتل کر دیا. اور بعد میں پھر جب وہ شخص خود مرنے والا تھا تو اسے یعنی اس نے توبہ کی اور وہ شرمندہ ہوا، تو پھر اسے بھی ان کے ساتھ یہاں پہ دفن کیا گیا تھا. تو یہ 40 قبروں کی یہ ہسٹری بتائی جاتی ہے. اس کے بعد آگے چلیں تو یہ ہے جی مین سعد بن ابی وقاص مزار کی انٹرنس. اور یہاں پر ہم کافی لوگ دیکھ سکتے ہیں. موسٹلی یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ہوئی چائنیز ہیں. چائنا کی جو نیشنلٹیز ہیں 56 قسم کی یہاں پہ ایتھنک گروپس رہتے ہیں. اور یہ ہے مین مزار کا کمرہ، اس کے اندر ہے وہ قبر. یہ قبر تقریباً 7ویں صدی کی ہے، لیکن اس پر یہ جو مزار تعمیر کیا گیا ہے یہ 10ویں اور 12ویں صدی کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا. اس وجہ سے اس کے بارے میں کوئی اتنے سالڈ جو ہے وہ ہمیں انفارمیشن نہیں ملتی یہاں چائنا میں. اور یہ مسجد کا مین جو نماز پڑھنے والی جگہ ہے، یہ کافی بڑی، یہاں پہ ماشاءاللہ کافی لوگ پورے آ سکتے ہیں، اور باہر بھی کافی جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو سعد بن ابی وقاص کے جو ہے وہ یہاں پہ سفر کے بارے میں بھی تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں اتنا جو ہے وہ کوئی فیمس نہیں ہے. یہ بس شاید کسی
تاریخ کی کتاب میں تھوڑا سا ذکر ملتا ہے کہ وہ یہاں پر آئے تھے، تو یقیناً وہ یہاں پہ آئے ہوں گے اور پھر وہ واپس چلے گئے، اور ان کا جو یہاں پر ساتھی کچھ صحابہ یا جو ان کے ساتھی تابعین میں سے یہاں پر رک گئے، اور ان میں سے جب سب سے سینئر والا فوت ہوا تو اسے یہاں پہ انہوں نے دفن کیا۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ رسول اللہ کے بعد حضرت ابوبکر کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا، اس طرح ان کا بھی ہو سکتا ہے سعد بن ابی وقاص، کیونکہ وہ بہت ہی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی تھے، ان کے ساتھ نام منسوب کر دیا گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو اوریجنل بندہ تھا اس کا نام ختم ہو گیا اور سعد بن ابی وقاص کا نام ہی رہ گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ جو مزار ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا نہیں ہے، لیکن یہ یقیناً کسی صحابی یا تابعی کا مزار ہے۔ لیکن جو بھی یہاں پہ دفن ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیک کام قبول کرے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، اور ہمیں بھی ہدایت دے، اور تاکہ ہم بھی جو ہے وہ ان لوگوں کے نیک لوگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی کسی اچھے مقام پہ پہنچ جائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔